اب میں پڑھانے جا رہا ہوں مرزا سلامت علی دبیر کے حالات زندگی اور ان کے شاعرانہ خصوصیات۔ نام مرزا سلامت علی اور تخلص دبیر تھا۔ 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ بچپن میں ہی والد کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ آپ پڑھنے پڑھانے میں اور بحث و مباحثہ کرنے کا فن بھی کے کافی شوقین تھے، یعنی اب پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے اور بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ یعنی بحث و مباحثہ فضول بحث و مباحثہ نہیں، ایسا بحث و مباحثہ کرتے تھے جس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری۔ مرزا سلامت علی دبیر بہت ذہین انسان تھے۔ انہیں درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کا بہت شوق تھا۔ شاعری سے فطری قدرتی طور پر مناسبت تھی۔ ان کے استاد میر ضمیر تھے۔ ان کی استادی اختیار کرنے کے بعد دبیر تھوڑے ہی عرصے میں باصلاحیت مرثیہ گو مشہور ہو گئے۔ مرزا دبیر نے تمام عمر مرثیہ گوئی میں گزاری، یعنی مرثیہ کہتے تھے، ساری زندگی مرثیہ ہی لکھتے رہے۔ مرثیہ کے علاوہ انہوں نے کسی اور چیز میں طبع آزمائی نہیں کی، لکھنا اکھنا شروع نہیں کیا۔ میر انیس کی طرح انہوں نے بھی کامیاب مرثیے لکھے۔ دبیر 1875 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ مرزا دبیر حقیقت نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری پر پورا کمال رکھتے تھے۔ زبان کی صفائی، بندش کی چستی اور شعر کے ظاہری محاسن کے لحاظ سے ان کا کلام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مضمون آفرینی اور جدت و ندرت میں بھی ان کو کمال حاصل تھا، یعنی کہ اپنے مضمون کو بہت نئے طریقے سے اور نئے انداز سے بیان کرتے تھے۔ ان کلام میں سینکڑوں تراکیب، تشبیہات، استعارات اور بندش موجود ہیں۔ مرزا کی مرثیوں میں قرآنی آیات اور احادیث کی بہتات ہے۔ دبیر نے جدت خیال، بلند تخیل، نئی تمثیلات یعنی نئے مثال، پرشکوہ الفاظ استعمال کرنے پر خاص توجہ دی ہے۔ انہوں نے واقعات کربلا کو اس قدر شدت سے پیش کیا کہ اختصار کے مثبت پہلو میں کمی آئی۔ دبیر نے روایتوں اور احادیث سے کام لے کر مرثیوں کو طویل بنایا، یعنی کہ لمبا مرثیہ انہوں نے بنایا۔ اب ہم مرثیہ کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ نہ مانگنے ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا۔ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کو گود میں لے کر عمر ابن سعد کی فوج سے پانی کا سوال کرنے گئے تو ہر قدم پر فرزند نبی یہ سوچ رہے تھے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ نہ میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہے اور نہ مجھے کسی سے گزارش کرنے آتی ہے۔ اب اگر میں فوج یعنی کہ یزید کی فوج سے سوال بھی کر لوں گا تو کیا وہ میری بات مانے گا اور اصغر کو پانی پلائیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ دشمن میری بات نہیں مانیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس معصوم کی جان بھی جائے گی اور میری عزت، یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جان بھی جائے گی، اور امام حسین علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری عزت بھی جائے گی۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے۔ غیرت سے رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے۔ آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس عرض لے کے آئے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یزید کے فوج کے نزدیک پہنچ گئے تو سوال کرنے سے شرما گئے، یعنی شرمندہ ہو گئے کہ میں ان ظالموں سے کیا سوال کروں، میں ان لوگوں سے کیا سوال کروں۔ اسی وجہ سے غیرت سے چہرے کا رنگ بدل گیا اور جسم کانپنے لگا۔ بس معصوم علی اصغر کے چہرے پر پڑی چادر کو ہٹا دیا اور نظریں جھکا کر یعنی کہ یزید کی فوج سے کہا، یہ معصوم مجھے تمہارے پاس لایا ہے، یہ تم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ بھائی میں تم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، یہ میرا معصوم بچہ ہے اور یہ بہت پیاسا ہے اور یہی تم سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں، گر میں بقول عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ شش ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خار،
ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمر ابن سعد اور شمر ابن ذیلجوش کے مطابق میں گنہگار ہوں، لیکن اس معصوم شیرخوار نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، یہ 6 مہینے کا کمسن ہے، معصوم ہے اور نبی کے خاندان سے یہ نسبت رکھتا ہے، 7ویں محرم سے یہ سب کے ساتھ پیاسا ہے، اس کی عمر کم ہے، اس لیے اسے پیاس کی شدت بڑوں سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، یہ مظلوم ہے اور مظلوم کا بیٹا ہے۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درِ نجف بانو بیکس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج سے کہا، کیا تمہیں خبر نہیں یہ معصوم اور بے زبان بچہ کون ہے؟ یہ نجف کا موتی ہے اور شہر بانو کا بیٹا ہے، مدینے کا شہزادہ ہے، پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہے، تمہیں خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، میری بات مان لو اور اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ علی کا پوتا تم سے تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہے، اے ظالمو پانی دے دو گے تو تمہیں اس عمل کا ثواب ملے گا، یعنی تم پیاسے کو اگر پانی پلاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور پیاسے کو پانی پلانا تو یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، اور اس معصوم کے اوپر نظر رکھتے ہوئے تم اس کو پانی پلا دو۔ اب میں پڑھانے جا رہا ہوں مرزا سلامت علی دبیر کے حالات زندگی اور ان کے شاعرانہ خصوصیات۔ نام مرزا سلامت علی اور تخلص دبیر تھا، 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، بچپن میں ہی والد کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ آپ پڑھنے پڑھانے میں اور بحث و مباحثہ کرنے کا فن بھی کے کافی شوقین تھے، یعنی اب پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے اور بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے، یعنی بحث و مباحثہ فضول بحث و مباحثہ نہیں، ایسا